اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منتظر ٹیلی ویژن کی جانب سے آئیں قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ حسن، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی بہت پہلی ٹرانسمیشن میں آؤ قرآن پڑھیں کی۔ سب سے پہلے میرے تمام ہر دل عزیز سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایسی ٹرانسمیشن لے کر آئی ہوں کہ جہاں آپ تمام گھر بیٹھے خواتین، حضرات، بچے، بوڑھے، وہ لوگ جو کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائے یا وہ لوگ جو اپنی مصروفیات سے وقت نہیں نکال پاتے کہ مدارس سے رجوع کریں یا مدارس کا رخ کریں، ان کے لیے ایک ایسا پروگرام ہے جہاں آپ اور ہم مل کر قرآن کو اس کے درست تلفظ، درست مخارج، تجوید، لحن اور قرأت کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں کوشش یہ کروں گی کہ یہاں پر ایک معلمہ، استاد کے طور پر نہ سمجھاؤں بلکہ ایک طالب علم کے طور پر آپ سے اتنا اچھا انٹریکشن بلڈ اپ کر لوں کہ ہمیں سیکھنا آسان لگے۔ آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم اپنی پہلی کلاس یا پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یا تو قرآن کو تلفظ میں، ادائیگی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہا، فوض، وعد، عین اور اس جیسے کئی حروف کو پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں یا معاف کیجیے گا صحیح انداز میں نہیں پڑھ پاتے۔ میں خود بحیثیت طالب علم آپ کے ساتھ وہ ٹپس، وہ امپورٹنٹ نوٹس شیئر کروں گی جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ہماری پہلی لیسن، اور اگر میں بات کروں کہ ہم جس سے آغاز کر رہے ہیں اپنے پہلی ٹرانسمیشن کا، وہ ہے سورہ الفاتحہ، ایک ایسی سورہ جو ہر نماز میں واجب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر واجب نماز میں واجب کام درست نہ کیا جائے تو نماز کے باطل ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ اور ہم مل کر کچھ ایسے سفر کی جانب رغبت اختیار کرتے ہیں جہاں پر اپنے وقت کے امام قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو اس کے درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں، ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے تو ہم میں سے بہت سے لوگ آ اور عین کو جدا نہیں کرتے۔ آ یعنی کہ الف، جسے عربی میں حمزہ بھی کہتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو عربی میں اسے الف کہتے ہیں، اور جب الف حرکت یعنی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ہو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں یا حمزہ کہتے ہیں۔ بہرحال آسان الفاظوں میں کہا جائے تو الف یا حمزہ جدا بات ہے اور عین جدا بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر اعوذ باللہ پڑھیں تو اس میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ درستگی کے ساتھ پڑھ سکیں، تاکہ ہم میں سے جو افراد تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس انداز میں قرآن کو پڑھیں کہ غلطیاں کم سے کم ہو یا نہ ہو، تو ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ بہت آرام سے اچھے انٹریکشن کے ساتھ ہم
اپنی غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت سے ہم میں سے افراد اور میں خود بھی جب چھوٹی تھی تو مجھے خود بہت مشکل ہوتی تھی الف اور عین کا فرق کرنے میں. میں تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں, آپ بھی تھوڑی کوشش کیجئے, خدا تعالیٰ کامیاب فرمائے. اعوذ فرام دی ویری بگننگ آف دا ماؤتھ, مگر جو بگننگ ہے یہ عین سے تو پہلے ہے مگر ہمارے منہ کے آخری حصے سے اعوذ. اچھا, اب بہت سے افراد ذال کے مخرج کو بہت مختلف انداز سے پڑھتے ہیں. ذال زا میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے, فرق ہے. ذال کو پڑھنے کا میں بہت آسان طریقہ بتاؤں گی. ہم بہت زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جائیں گے کہ زبان کو اس جانب گھمائیے اس جانب گھمائیے. میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی اردو سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور ہمارے بہت سے انٹرنیشنل ویورز, ان کے لیے بھی کوشش کروں گی کہ وقت بوقت انگلش میں ٹرانسلیشن کرتی رہوں. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ذال کے لیے کچھ نہ کریں, اپنی دانتوں کے بیچ میں زبان نکالیں. ذال, جی ذال, ذال یہ حقیقی مخرج ہے. دیکھیے اگر ہم ان چیزوں پہ غور نہ کریں تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. جیسے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں تو قلب, قوف سے آنے والا قلب کا معنی ہے دل, اور کاف سے آنے والا یعنی جو ڈنڈے والی کاف ہوتی ہے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں کلب, سے مراد ہوتا ہے کتا یعنی ایک جانور. تو قلب جہاں جہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے اگر ہم نے اسے قلب پڑھ دیا تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ترجمے میں کتنا چینج لے آئیں گے. اسی لیے جتنی حد تک کوشش ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کیجیے, مشقت کیجیے. تو ذال زبان باہر نکال کے دانتوں کے بیچ میں رکھ کے ذال. اعوذ اعوذ باللہ. اب ہمیں سے بہت سے لوگ باللہ پڑھتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے. جب بھی لام سے پہلے زیر ہو حرکت تو بہت پتلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نر پتلا, رجیم موٹا. چونکہ پہلی کلاس ہے ہماری تو تھوڑا سا وقت لے رہی ہوں تاکہ ہمیں بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں اور پھر جب ہم آگے سفر شروع کریں. حضرت میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فلوئنسی یعنی روانی سے زیادہ ایکوریسی پہ دھیان دوں. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. تا اور تو میں فرق ہے. ہم شیطان کہتے ہیں جو کہ کافی حد تک مختلف ہو جاتا ہے. اگر کوشش کریں تو حرج نہیں ہے. آئیے ہم کوشش کرتے ہیں. تا کے لیے زبان بیچ میں آتی ہے جبکہ تو کے لیے تھوڑا سا اوپر. مختلف جگہ سے اگر آپ تا بولیں گے تو آپ کے لیے تو نکلے گا. تھوڑی زبان کو موٹا کر کے تو شی تو. اعوذ باللہ من الشیطان نر رجیم. نر رجیم را موٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جو کہ ہر سورہ کا بہت واجب جز ہے. اب اور میں جانتے ہیں اور یقین کیجئے جب میں آغاز کیا تھا سفر کا تو مجھے بہت دشواری ہوتی تھی. سین کا مخرج سی ٹی کے ساتھ ہی نکلتا تھا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ سی ٹی کے ساتھ آپ مخرج نکالیں. سی بسم اللہ الرحمن. اب ہا بولنے میں ہمیں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں اکثر اپنے بچپن میں یہ تھوڑا سا مشق کیا کرتی تھی کہ جب مجھ سے ہا نہیں بولا جاتا تھا تو میں اپنے استاد کے سامنے خو میں مکس کر کے ہا بولتی تھی. تو وہ طریقہ کرتے 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 مجھے ہا بولنا آ گیا. تو آپ بھی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. رحیم خی خ جہاں سے خو نکل رہا ہے اسی کے قریب جا کے ہا. خو میں زبان رگڑ کھا رہی ہے, زبان میں وائبریشن آ رہی ہے, زبان ٹکرا رہی ہے, لیکن ہا میں ٹکرائے گی نہیں. خو ہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے.
انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی کوشش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آغاز کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، ہم بہت سے لوگ الحمد پڑھتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں واجب سورہ ہے. واجب سورے میں جتنا ہو سکے کوشش کریں غلطیاں نہ کریں، غلطیوں سے گریز کریں، کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمانے والا ہے. بے شک مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت رہی تو ہم یہ ضرور کر پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، خا کے قریب. الحمد للہ. اب بہت سے لوگ جو ہے ہم میں سے بہت سے، میں بھی جب نیا نیا لام پڑھا تھا مجھے اندازہ ہوا تھا کہ لام موٹا ہوتا ہے اللہ اکبر کا، تو اکثر میں بسم اللہ کے لام کو موٹا کر دیا کرتی تھی تاکہ کچھ محسوس کرا سکوں اپنے استاد کہ میں بہتر کر رہی ہوں. گو کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں رانگ انداز سے پڑھ رہی ہوں. تو واٹ از دا ایکوریٹ وے، ہمارا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لا، کیونکہ لام سے پہلے زیر آ گئی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، للہ نہیں، بالکل رانگ ہے، للہ نہیں، للہ رب العالمین. اب آپ بھی مل کے پڑھیے جی. الحمد للہ رب العالمین. عالمین. الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ ہم میں سے بہت سے لوگ عالمین کے نون کو را سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، ہم چاہیں تو ملا سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن اگر آپ یہاں پہ عالمین پر رک گئے ہیں تو پھر آپ ہرگز نر رحمان نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کو الرحمن پڑھنا پڑے گا. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کیونکہ الف لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو را کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تشدید ہوتی ہے تو پیچھے والے ورڈ سے ملانا پڑتا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ را سے پہلے الف اور لام خالی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم لام کو چھوڑ کر الف کے اوپر وہ جو حرکت اس لفظ پر ہوتی ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس سے پہلے ورڈ پر وہی حرکت ایڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل الرح، را کے اوپر زبر ہے تو ہم نے زبر سے پہلے والے الف پر خود ہی زبر کا اضافہ کر لیا، تو اس سے ہم پڑھیں گے الرحمن. الرحمن، نر پتلا، را سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر نون لکھا ہے، نون کے نیچے زیر ہے، تو جب ہم را سے ملائیں گے تو نر پتلا، نر. لیکن را کے اوپر جب زبر آ گیا تو را موٹا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. الرحمن، اب را موٹا کیونکہ را پہ زبر ہے. رحیم. اب مالک یوم الدین ہم ماشاءاللہ الحمدللہ سب بہتر پڑھ لیتے ہیں. مالک یوم الدین. بس ایک چھوٹا سا فرق ہے، اگر آپ محسوس کریں یوم الدین ہلکا سا قلقلہ، یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اسے بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اور اگر کہیں کچھ صحف کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ہم اسے کور اپ کر لیتے ہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم.
اب اہدی، اب ہم میں سے بہت سے لوگ اہدی پڑھتے ہیں تو اسے ہمیں اہدی کرنا ہے. اہدینا، سیٹی نہیں، صراطل، طل، مستقیم، کیم نہیں قیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیونکہ مد ہے تو ہمیں اسے اپنے لحاظ سے کھینچنا ہے 4 الف کے برابر. اور یہیں پر الحمد کا اختتام ہوا اور آپ سے میں میزبان ربیہ فاطمہ حسن چاہتی ہوں اب کہ ہم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ کل ملیں گے اور آپ گھر میں پریکٹس کرتے رہیں گے، آپ سے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.